بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر حضرات کا چکر آ جاتے ہیں اور پھر اس کا توڑ ہم نے یہ نکالا ہے کہ ان کو پین کلر دردوں کے اندر سکون پیدا کرنے والی میڈیسن لکھ کے دے دی یا وہ خود بازار سے لا کے کھا کے اور وہ سو گئے، اور وہ سلسلہ مہینوں تک چلتا رہتا ہے، جس وقت تک چکروں کی اصلی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک چکر جان نہیں چھوڑتے۔ جب انسان اٹھتا ہے تو اٹھتے وقت آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا آ جاتا ہے، اس کو صدر کہتے ہیں۔ اور جب آدمی کوئی کام کاج کرتا ہے، اٹھتا ہے یا بیٹھتا ہے، تو ساری چیزیں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو دوار کہا جاتا ہے۔ یہ حکمہ اور اطباء کی اصطلاح کے الفاظ ہیں۔ اکثر کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر اور دوار، جس کا مطلب یہ ہے کہ چکر آنا۔ اس کے لیے آپ دیکھو گے کہ یا اس آدمی کے اندر کمزوری ہوگی، مثلا جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری، یا پھر اس کا معدہ خراب ہوگا، اسے سمجھ آئے یا نہ آئے، کھانا بھی اکثر اسے ہضم ہو جاتا ہے اور کوئی زیادہ تکلیف بھی محسوس نہیں کرتا، لیکن اس کا معدہ، اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو معالج کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جس آدمی کو چکر آ رہے ضعف معدہ کا مریض تو نہیں ہے، اور بعض اوقات بلغم جمع ہو جاتی ہے، وہ غلیظ بلغم کی وجہ سے اسے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے بھی ذرا مشکل بیماری ہے کہ ریاح کا اجتماع جب ہوتا ہے معدے میں ہو یا آنتڑیوں میں، اور وہ ریاح کا اخراج نہیں ہوتا، خارج ریاح نہیں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ خون بہت زیادہ ہو گیا پھر بھی چکر آئیں گے، کوئی ایسی غذا کا استعمال کر رہا ہے، ایسی میڈیسن کا استعمال کر رہا ہے، ایسے پینے اور کھانے میں زیادہ توجہ دی جا رہی ہے جس سے خون بڑھ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے، خون کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی چکر آتے ہیں، اور بعض اوقات خون کم ہونے کی وجہ سے بھی آدمی روکھی سوکھی کھاتا رہتا ہے، یا اسے اچھا کھانا میسر نہیں ہوتا، اچھا پینا میسر نہیں آ رہا، پھر بھی اس کو چکر آ جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر اس کی جسمانی ناطاقتی یا کمزوری ہے تو اس کی وجہ سے بھی اسے چکر آنا شروع ہو جائیں گے، اور اب عام آدمی کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مجھے یہ چکر کس وجہ سے آ رہے ہیں۔ تو پرانے اطباء نے ایک نسخہ تشکیل دیا ہے، اور وہ ہر جگہ پہ بنی بنائی دوائی آپ کو مل جائے گی، کسی بھی بڑے دواخانے کی بنی ہوئی ہو، بلکہ مقامی حضرات وہ بہت زیادہ اچھی بناتے ہیں، تازہ نئی بناتے ہیں،
اس کو کہا جاتا ہے اطریف الکشنیزی، اطریف الکشنیزی۔ جب چکر آ رہے ہوں، اٹھتے بیٹھتے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا، کسی بیماری کے پتہ نہیں چل رہا ہے، تو آپ اطریف الکشنیزی صبح شام ایک چمچ استعمال کریں۔ اور اس میں کوئی آدمی اگر بنانا چاہے تو یہ حلیلہ بلیلہ آملہ اور دھنیا، اور اس میں روغن بادام تھوڑا سا ڈال کے اس کو چرب کر لیا جائے، اس کی خشکی کو مارا جائے، اور اس کے بعد شہد کے اندر یا چینی کے اندر بناتے ہیں۔ عام مشہور سا فارمولہ، مشہور سا نسخہ ہے۔ تو آپ کو جب چکر آ رہے ہوں، متلی ہے، الٹی ہے، قے ہے، کمزوری ہے، سر کا گھومنا ہے، تو آپ اطریف الکشنیزی کسی بھی دواخانے کی بنی ہوئی لے کے استعمال کریں۔ اور یہ جو چکروں کا آنا ہے، یہ انسان کی زندگی کو تلخ کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ بیچارہ آدمی آزادانہ طور پہ کہیں گھوم پھر بھی نہیں سکتا، کسی ضروری کام کے لیے گھر سے نکل بھی نہیں سکتا۔ نہ معلوم مجھے چکر آ جائے اور میں گر جاؤں، مجھے جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، تو اس ایسے آدمی کو کسی نہ کسی آدمی کے تعاون کی ضرورت ہوتی رہتی ہے۔ وہ بیچارہ ڈرا اور سہما رہتا ہے۔ اور اگر جسمانی کمزوری ہے اس کے لیے بھی، جب آپ اچھا کھانا کھائیں، جوس کا، شربت کا استعمال کریں، تو اس میں جو ہے انسان کی سمجھ لیں کہ مت ماری جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ یا اللہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ جب آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے تو ایسے مریض کو پہلے سے وہم سا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے، اور وہ خوف اور وہم جو ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے وہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسے جس آدمی کو چکروں کی بیماری ہے تو شروع میں اسے نزدیک کی چیزیں بہت دور نظر آئیں گی، اور دور والی چیزیں اسے نزدیک آئیں گی، اور مریض کو یکدم یہ محسوس ہوتا ہے گویا اس کا جسم گھوم رہا ہے، اور بعضوں کو تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ہی گھوم رہی ہیں، ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آتی۔ آپ گھر کے اندر ایک بڑا سادہ سا، آسان سا، سہل سا، ہر جگہ پہ ملنے والی چیزیں ہیں۔ 5 گرام آملہ، یہ خشک آملہ پنساریوں کے عام طور پہ مل جاتا ہے، اور 5 گرام ہی دھنیا، یہ خشک والا، ہرا والا نہیں لینا، خشک والا جو پرچون کی دکان پہ پنساری کے پاس سے بھی ملتا ہے۔ ان دونوں کو ایک پاؤ پانی کے اندر بھگو کے رکھ لیں، اور صبح آپ اسے مل چھان کے بھون کے مصری ڈال کے پی لیں۔ دماغی کمزوری کی وجہ سے اگر آپ کو چکر آ رہا ہے تو آپ کا چکر 1-2 دن کے اندر ہی ختم ہو جائے گا۔ اور ہی وہ زبردست فارمولہ ہے، نسخہ ہے۔ 7 دانے میٹھے بادام کی گری، بادام ہر جگہ مل جاتا ہے، اس کے بادام کی گری بھی مل جاتی ہے، نہیں تو باداموں کو توڑ کے گری نکالی جا سکتی ہے۔ 7 عدد 5 گرام کدو کے بیج، اور 5 گرام خشخاش، اور 20 گرام گندم کے دانے، یہ آپ رات کو پانی میں بھگو کے رکھیں، صبح باداموں کا چھلکا اتار لیں، اور ان کو ایک پاؤ دودھ کے اندر اچھی طرح مکس کریں، گھوٹیں،
اور پھر چھان کر آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، اور زیادہ بہتر بنانا ہے تو 20 گرام دیسی گھی یہ ذرا گرم کر لیا، اور اس کے اندر صرف ایک لونگ کو باریک کر کے ڈال لیا، اور پھر یہ ساری چیزیں ڈال کے دودھ ڈال کے آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ العزیز ہیں چکروں کی شکایت بہت جلدی دور ہو جائے گی۔ اگر سمجھ آ جائے تو شیئر کر لینا، لائک بھی کر۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔